جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے آپ کو آواز دی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بندے کی طرف متوجہ مت ہو۔ کچھ دیر کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا، یا رسول اللہ، اس عورت کی طرف متوجہ مت ہونا۔ کچھ آگے گئے تو 3 آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ اس بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، ان آدمیوں کے سلام کا جواب دیجیے گا۔ آپ نے پوچھا، جبرائیل ایسا کیوں ہے؟ پہلے ایک آدمی اور ایک عورت ملے تو آپ نے کہا کہ ان کو جواب مت دو، اور اب یہ آدمی ملے تو آپ نے کہا کہ ان کے سلام کا جواب دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ راستے میں کھڑا آپ کو بلا رہا تھا وہ شیطان تھا۔ جو راستے میں ہم کو عورت ملی تھی وہ دنیا تھی۔ اس نے عورت کی شکل اختیار کر رکھی تھی۔ اب دنیا کی عمر اتنی ہی ہے جتنی اس بڑھیا کی تھی۔ دنیا اور شیطان دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ جو 3 آدمیوں نے آپ کو سلام پیش کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا جو کہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو بھی دیکھا اور دوزخ کے خازن کو بھی دیکھا جس کا نام مالک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سفر معراج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جس قوم کے ناخن تانبے کے تھے۔ وہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر غیبت اور چغل خوری کی۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نہر میں تیر رہا تھا۔ بعض روایات میں خون کی نہر کا ذکر ملتا ہے۔ وہ شخص پتھروں کو نوالے بنا بنا کر کھا رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ سود خور بندہ ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے دیکھے جو ایک دن بیج بو رہے ہیں اور فوراً اپنی فصل بھی کاٹ رہے ہیں۔ کھیتی کاٹنے کے بعد ان کے کھیت پھر سے سرسبز ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ یہ ماجرا دیکھ کر آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کا کیا قصہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی ایک نیکی کا اجر 700 گنا سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کی سوچ سے بھی بہتر عطا کرتا ہے۔ سفر معراج کے دوران ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ ان کے سر پتھروں سے کچل کر دوبارہ اپنی حالت میں واپس آ جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو فرض نمازوں میں سستی کرتے تھے۔ یہ لوگ نمازیں وقت پر ادا نہیں کرتے تھے۔ آپ آگے بڑھے تو آپ نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے آگے اور پیچھے شرمگاہوں سے چیتڑیں نکل رہے تھے۔ وہ لوگ جانور کی طرح دوزخ کی چراگاہوں میں چرتے پھر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال و دولت کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اسی دوران آپ کی نظر ایک ایسے گروہ پر پڑی جس گروہ کے سامنے 2 پتیلے رکھے ہوئے تھے۔ ان پتیلوں میں سے ایک میں پکا ہوا گوشت اور دوسرے میں کچا گوشت تھا۔ وہ لوگ کچے اور سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے تھے اور پکے اور بہترین گوشت کو نظر انداز کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال بیویاں ہیں مگر وہ ان حلال بیویوں کو چھوڑ کر دوسری بدکار عورتوں کے ساتھ رات گزارنا پسند کرتے ہیں۔ ان عورتوں میں سے وہ عورتیں بھی ہیں جو حلال اور طیب مردوں کو چھوڑ کر زناکار اور بدکار مردوں کے ساتھ راتوں کو سونا پسند کرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کا گزر ایک مکڑی کے پاس سے ہوا۔ اس مکڑی کی خاص بات یہ تھی کہ جو کوئی بھی اس مکڑی کے پاس سے گزرتا تو مکڑی اس شخص کو چیر پھاڑ دیتی تھی۔ آپ کے دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، وہ راستوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، جو بھی ان کے پاس گزرتے ان کو لوٹ لیتے تھے۔ آپ کا گزر ایک ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے افراد لکڑی اکٹھی کر رہے تھے۔ ان لوگوں میں لکڑیاں اٹھانے کی طاقت نہ تھی، اس کے باوجود بھی لکڑیاں جمع کرتے جا رہے تھے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سا گروہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھتے تھے تو یہ ان کی امانتوں میں خیانت کرتے رہتے تھے۔
اس لیے یہ اپنا بوجھ بڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کی زبانیں لوہے اور کینچی سے کاٹی جا رہی تھی۔ ایک بار زبان پر کٹ لگنے سے زبان دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ جاتی تھی۔ ان کی زبانوں کو بار بار کٹ دیے جاتے تھے، وہ دوبارہ اپنی حالت میں آ جاتی تھی۔ یہ سلسلہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کافی دیر تک چلتا رہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو طرح طرح کی نصیحتیں واعظ کرتے تھے مگر خود ان باتوں پر کوئی عمل نہ کرتے تھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔